الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع سلام اللہم صلی ذرا بلندتر سلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی میں نے آپ کے سامنے 27واں پارہ سورہ طور کی پہلی 8 آیات کو تلاوت کیا۔ یہ قرآن کی وہ سورہ ہے، عظیم سورہ ہے، جس میں خلاق دو عالم نے سب سے زیادہ قسمیں اللہ ہو کے اسی آیت اس سورت میں کھائی، اور ہر سورت کی ایک ایک لفظ میں خدا جانے کتنے راز ہیں۔ میں ایک جملہ کہوں، معصوم ایک رازوں کے مجموعے کا نام ہے۔ جو راز الہی ہے، ایک راز ہوتا ہے اردو میں، ایک بھید ہوتا ہے، ایک سر ہوتا ہے۔ سر سب سے آخری راز ہے، اسی سے ہے سر اللہ۔ 14 فرماتے ہیں نحن سر اللہ، ہم راز الہی۔ عام راز ایک عام راز، ایک بھید ہوتا ہے، بھید یہ جو تھوڑا سا ایک دوسرے کے درمیان ہو۔ تیسرا بھی سن سکتے، سر وہ راز ہوتا ہے جو کبھی کھلے ہی نہ۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں سرکار کی حدیث بھی پڑھ۔ سرکار فرماتے ہیں یا سلمان ہے، لگتا ہے کہ سننے والے کا ہونا ضروری ہے۔ ایسا ہونا چاہیے جو امام کا کلام سنے۔ کون ہے؟ سلمان فارسی۔ سرکار نے فرمایا یا سلمان، اے سلمان، انا واللہ والہدات من اہل بیتی۔ سلمان، سلمان جی مولا، سلمان جس کی توجہ سب سے زیادہ امام کی طرف ہوتی تھی، اور خدا گواہ جب جناب علی پکار کے فرماتے تھے سنو، سلمان کہتے تھے اب کلام توحید شروع ہو۔ آج علم الہی ہے جو علی فرما رہا ہے۔ علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق۔ سبحان اللہ۔ انا، سرکار نے فرمایا انا، سلمان میں، معلوم ہوتا ہے میں کی حقیقت کو جانتا ہے سلمان، تبھی کہا میں۔ علی کی میں کو کون ہے؟ سلمان انا، میں والہدات من اہل بیتی، اور میری اہل بیت کے باقی 11 ہدایت کرنے والے، 12 ہادی امام۔ فرمایا سر اللہ المکنون، ہم اللہ کا وہ راز ہیں جو کبھی ظاہر نہیں ہوتا، ہم چھپے راز الہی ہیں۔ اب امام خود فرمائے ہم چھپے ہوئے راز ہیں۔ سر
اللہ المکنون، سر بھی ہیں پھر مکنون بھی ہیں. اب مکنون وہ جو دوسری لفظ مکنون کی جو تشریح ہے کہ مخزون بھی ہیں. ہم سروں کا خزانہ ہیں، صرف سر نہیں، ہم سر بھی ہیں، سروں کا راز بھی ہے اور سروں کے خزانے بھی ہیں. جسے علی خزانہ کہے وہ ختم نہیں ہوگا، ہائے ہائے جو ختم ہو جائے وہ خزانہ نہیں ہوگا. انا والہداۃ من اہل بیتی، میری اہل بیت سے جو ہادی ہیں، 11 امام ہیں. اور خوش ہو جائے گا جب شن بھی ہے، یعنی 11 امام ہیں. اسی لیے صحیح مسکرا کے جب 11 کا نام لیتے تھے نا، مسکرا کے فرماتے تھے تاکہ لوگ پہچان لے امیر المومنین کون ہے. غور نہیں ہو کیسا راز ہے. نام 11 کا لیتے ہیں. سر اللہ المکنون، ہم اللہ کے وہ پوشیدہ راز ہیں جو خزانہ ہے توحید کا. سوالہ ہماری ہی وجہ سے اللہ کا خزانہ ہے، ہم ہی خزانہ ہیں. ایک جملہ کہوں، اگر آپ خوش ہو رہے ہیں تو میں ضرور جملہ، ان اللہ جعل قلب ولیہ وکرن لمشیتہ، اللہ نے ہمارے دلوں کو اپنی ولایت کا گھونسلہ بنایا. خدا جانے کیسا گھونسلہ ہے. گھونسلہ سمجھتے ہیں. یہاں سے آگے تربیت ہوتی ہے ولیوں. یہ کہہ کے فرمایا کلنا واحد، ہم پورے 14 ایک. کلنا واحد، ابھی واحد حقیقی پر ابھی پوری بحث لکھی ہے، اگر وقت ہوا تو پھر بیان کریں گے. ہم سارے کے سارے ایک ہیں. نام 14 ہیں، حقیقتیں. گل کرام ہے، خوش ہو جاؤ، جشن کا ماحول بنا لیں. نام 14 ہیں، حقیقت ایک ہے. آنکھیں 14 ہیں، نظر ایک ہے. زبان 14 ہے، کلام ایک ہے. دل 14 ہے، علم ایک ہے. ہم ایک ہیں. ہم واحد، اللہم صلی علی محمد. کلنا واحد، ہم سارے واحد. اب جملہ ذرا تھوڑا سا ذرا سا پھیلا دو. جب واحد کہا نا، فوراً کہا لوگوں ہم واحد ہیں وہ احد ہیں. ہم سمجھ آگئی ہے، ہم واحد ہیں وہ احد ہیں. وہ گل سمجھ آگئی بھی ہے. میں جملہ کہوں یہ راز کا فرمایا وہ احد ہے ہم واحد ہیں. یہ کہہ کے فرمایا وہ احد ہے ہم واحد ہیں. جب تک وہ احد رہے گا ہم واحد اس کی پہچان رہے گا. وہ احد ہے ذات میں، اس کی آدم کا کہیں نام نہ تھا جب سے علی ہے. آدم کا کہیں نام نہ تھا جب سے علی ہے. اس نام کی کیسی ایسی باتیں تو مضمون گیا. ولا تفرقوا فینا، میرے امام فرماتے ہیں ولا تفرقوا فینا، ہم میں فرقے نہ بنو.
پھر کے 73 بنے ہی انہی کی وجہ سے. کسی نے کیا مانا, کسی نے کیا فتح لکو ہلاک ہو جاؤ. 73 کی بات آئی ویسے ہی یہ منہ سے نکل گئی. لفظ میں کہہ دیتا ہوں, سرکار دو عالم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں, آپ کے آگے کھجوروں کا ایک تھال بھرا ہوا ہے, کھجور کا, کھجوریں ہیں. سبحان اللہ, خدا جانے وہ کیسی چنی ہوئی کھجوریں ہیں. یہ چنے ہوئے مصطفیٰ کے آگے رکھی. ابو ہریرہ 9 ہجری کو مسلمان ہے, اس کے اسلام کی مدت 2 سال ہے. ان سمجھ جانی پہ یہ آیا مسجد نبوی میں سرکار تشریف رکھتے ہیں, اسے بلایا, آ کے بیٹھے. سرکار نے بٹھا کے آگے کھجوروں کے تھال میں میرے مولا نے, حضور پاک نے مٹھی بھری اور بھر کے اسے دانے دیے, کھجور دے دی. یہ کہتے ہیں جو اب جو میں نے گنی تو وہ 73 دانے تھے. وہ سمجھ آنی بھی ہے, 73 دانے تھے. یہ کہتے ہیں دانے لے کے نہ دیکھ کے جو ہی میری نظر پڑی ادھر جناب علی علیہ السلام کے گھر کی طرف, جو میں نے دیکھا سرکار علی بھی اپنے گھر سے باہر مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور ان کے آگے بھی کھجوروں کا ایک تھال بھرا ہوا. یہ جبر مشیت ہے کہ ابو ہریرہ رسول سے تو نے لیے ہیں نا, وہ جناب علی بھی بیٹھے ہیں, ان سے بھی لو. یہ جاتا نہیں تھا ڈر سے, جناب علی بہت ڈرتا تھا سرکار علی سے. یہ گیا سلام کیا, بیٹھے. اس جناب علی نے جو مٹھی بھری نا, بھر کے اسے دی. یہ کہتا ہے سامنے تو میں نے نہیں گنے, اٹھ کے جو میں نے گنے ہیں وہ بھی 73 دانے. خوش بھی ہو جاؤ, خوش ہو جاؤ, وہ بھی 73 دانے. جب دونوں ہاتھ کہتا ہے, یہ لفظ کہتا ہے, ہاتھ تو 2 ہیں, دانے 73 برابر کیوں ہیں؟ ہائے ہائے, کہتے ہیں 2 ہاتھ 2 ہیں, دانے برابر ہیں. یہی بات حضور کے پاس لے کے گئی, یہی بات چاہتے ہی اس نے کہا مولا آپ نے مٹھی بھر کے دی 73 دانے, جناب علی نے بھی مٹھی بھر کے دی 73 دانے. ہاتھ 2 ہیں, دانے برابر کیوں ہیں؟ رسول نے فرمایا سن, انا یدی و یدا علی, میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ, میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ سواء فی العدل والعدد. علی کا میرا ہاتھ عدل میں بھی برابر ہے اور عدد میں بھی برابر. اب خلا کے جو عالم بحث کرتے ہیں جناب, جہاں رات مکمل ہوئی بات. وَالطُّورِ, توحید فرما رہی ہے مگر مجھے قسم ہے طور کی. وہ کیا وقت ہوگا جہاں توحید قسم کھا رہی ہے. جب قسم کھا رہی ہوگی تو جن کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ علم الہی میں موجود. وَالطُّورِ, قسم ہے طور کی. رات میں نے یہی عرض کیا کہ طور سے مراد سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سرکار دو عالم کی توحید قسم کھا رہی. قسم ہے اس طور کی جو بلندی میں بھی اتنا اونچا ہے اور قرب میں بھی بہت قریب ہے. نہیں لگتا, نقطہ قرب میں بھی بہت قریب ہے. کون کہہ رہا ہے؟ توحید. میں نے بہت بڑی بات کہی ہے کلام. کون کہہ رہا ہے قریب ہے؟ مصطفیٰ نہیں فرما رہے کہ وہ قریب ہے, وہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں. ہائے 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 ہائے, وہ سمجھ آنی بھی نہ جا رہی. اس طور کی قسم. کل رات میں نے لغت کے اعتبار سے کچھ طور کے 2 معنی کیے تھے. طارا یطیرو
یہ اچھی بات ہے جو میں کہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات مکمل بنے. توارا یتیرو زاربا یزریبو پہلا باب ہے آپ کی اب باب صرف کا. زاربا یزریبو ٹھیک ہے. توارا یتیرو تیران و تیرورتن اس کے معنی ہے پرواز کرنا، اڑنا، بلند ہونا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. رات میں نے پرواز کے لیے تیر کی لفظ میں کہا تھا. جب اللہ تیر کے معنی میں دور کہے گا پھر ضروری ہے کہ پرندے کو پر دے کے ان کا حق ادا کرے. پرندہ بنائے، اڑنے والا بنائے اور پر نہ دے. خلاف عادت بلندی کا مقام ملا. اس پہ دوسرا ہے باب ہے توارا یتور ناصرہ ینصر. دوسرا باب ہے ناصرہ ینصر و تیوارن تورن و تیوارن. تورن تویواری تورن چلو اچھا نہیں لگتا ہے. میں نہیں جانتا میں بھی تھوڑا سا احساس ہوتا ہے دری تورن و تیوارن. دیوار پہ بڑی بحث ہے، میں وقت ہوگا تو کریں گے. اس کے معنی ہے قریب قریب ان درشانی ہو سکے. خیال کریں قسم رسول نہیں کھا رہا، قسم اللہ کھا رہا. پھر قرب کا تصور توحید کا ہے، مصطفیٰ کا نہیں. غور نہیں فرما. پھر وہی ذات جانے کہ محمد مصطفیٰ کتنا قریب ہے یا اللہ مصطفیٰ کے کتنا قریب ہے. علی فرماتے ہیں، جناب علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں ہوا ناجن فی قرب ہی و قرب فی ناجہ. توحید کے بارے میں جناب علی فرماتے ہیں ہوا قرب فی ناجہ و ناجن فی قرب ہی. علی فرماتے ہیں وہ قریب ہو کے دور ہے اور دور ہو کے قریب ہے. وہ دور ہو کے قریب ہے. کیا خیال کر رہے ہیں؟ دور ہو ناجن فی قرب ہی و قرب فی ناجہ. یہ دور ہو کے قریب ہے اور قریب ہوتے دور ہے. پھر مجھے معلوم ہو گیا جو اللہ کا قریب اور دور جانے اسے علی کہتے ہیں. سمجھا دے میرا بھکت. وہ قریب ہو کے خوش ہو میرا پتر، خوش ہو. وہ قریب ہو کے دور ہو کے. پھر فرمایا سابقہ. علی فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں اچھی بات ہے، ذرا سن لیں توحید کے بارے میں مجھے اچھی لگ رہی ہے. علی فرماتے ہیں سابقہ فی العلو، وہ برتری میں. علو مانے اسی علو سے علی ہے. اللہ کی برتری کا نام علی ہے. خوش ہو بابا. سابقہ فی العلو. سابقہ میں نے سبقت کہا. سابقہ فی العلو فلا شیء اعلی منہ وقرب من الذنوب فلا شیء اقرب منہ. فرمایا اللہ لوگو اللہ بزرگی میں اتنا برتری میں برتری. خدا گواہ میں جب بیان کرتا ہوں میری کیفیتیں بدل جاتی ہیں. وہ برتری میں اتنا پہلے ہے فلا شیء اعلی منہ. اتنا پہلے ہے کوئی شے اس سے اعلیٰ نہیں. خدا گواہ ہے میں کھڑا ہو کے ہاتھ مانگ کے نجف کی طرف منہ کر کے کہا مولا جو اللہ کا پہل جانے اسے علی کہتے.
کچھ نہیں ہو رہی یار، ایسی بات ہو، ایسے امام مانو خدا کے واسطے، او بے خبر دنیا، ہائے 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 ہائے، حیدری اسی جملے پر میرا پورا خمسہ ہے۔ صحابہ کا فی العلو، وہ برتری میں ہوئی، جو برتری کی حقیقت جانے اسے علی ہے۔ ہم تو لفظوں میں کھیلتے ہیں، علی حقیقت فرما رہے، ہائے ہائے، خوش ہویا کرے کو، خوش ہویا کرے، وہ برتری میں اتنا پہلے ہے، فلا شیء اعلی منہ، اب میں جملہ کہہ دوں، فلا شیء اعلی منہ، کیا بات ہو رہی ہے؟ جو اعلیٰ کی حقیقت جانے اسے علی کہتے ہیں۔ اللہ جو اللہ سمجھ آنی بھی ہے بابا سے، حیدری فلا شیء اعلی منہ قرب من الذنوب، دنو مصدر ہے، قرب من الذنوب، وہ قرب کے اتنا قریب ہے، دور کا معنی ہو رہا ہے، وہ قرب کے ایک دیکھیں، وہ قرب کے اتنا قریب ہے، قرب قریب نہیں، وہ قرب کے اتنا قریب ہے، تو پھر مجھے کہنے دے رسول واحد الاصل نور ایسا ہے، یہ 14 اللہ کے قریب نہیں، اللہ ان کے قریب ہے۔ سمجھ آئیے میرا پتر ہے، 14 اللہ کے قریب نہیں، اللہ ان کے قریب ہے، دلیل سے دلیل 14 اللہ کے قریب نہیں، اللہ ان کے قریب، تبھی تو معراج پہ خود لے گئے، اب لیکن اس میں پھر اگر تھوڑی اور لفظیں گئے تو پریشان ہو جائیں، بہت بڑی قرب من الذنوب فلا شیء اقرب منہ، کہ وہ قرب کے اتنا قریب ہے، اور پتہ لگا کون قریب ہے؟ اللہ۔ اس لیے قرآن میں کہا فإنی قریب، میرا حبیب میں قریب ہوں، تو نہیں میں۔ کل ذرا خیال عربی ادب کی میں بات کروں، یہ لغت کی جو میں نے لکھی بھی ہے، لیکن جب اللہ نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرا حبیب مدینے والے تو سے پوچھتے ہیں اور میری توحید کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہوں توحید ایک مدینے والے پوچھتے ہیں، پوچھتا وہ ہے جو نہ جانتا ہو، بتاتا وہ ہے جو جانتا ہو، ہائے 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 ہائے، مدینے والے نہیں جانتے، مصطفیٰ جانتے، دوسری گل کر دیں، جاننے کو ویسے بات آ جاننے کو مدینے والے نہیں جانتے، مصطفیٰ جانتا۔ پھر علماء نے سوال و جواب کی بحث پر یہ کہا، علماء نے فرمایا سوال کی حد کو جہل کہتے ہیں، جواب کی حد کو علم کہتے ہیں۔ مان لو مصطفیٰ عالم ہے، عربی جاہل ہے، جاہل کیا جانے مصطفیٰ کون ہے؟ سمجھ آئی؟ قسم ہے طور کی جو بلندی اور نقطہ قرب میں اللہ اس کے قریب ہے۔
سے آگے کر دیں، تھوڑی سی. دیکھیں بلندی کا ایک معنی میں یہی سے شروع کر دوں. اس میں علم کلام کی جو بحثیں ہیں وہ ذرا مشکل ہے. ایسا ہوتا ہے رات کا وقت ہے، میں پریشان میں ہی ہوں تو آپ کوئی کریں دوسری نہ ہوئے میں ہوں ہمیں کوئی ڈر. علامہ مصری طنطاوی، ایک مصر کا ایک بہت بڑا عالم، طنطاوی اس کا نام ہے، نام کبھی سنا ہو شاید. اس کی تفسیر ہے، اس تفسیر میں وہ فرماتے ہیں البانیہ ایک جزیرہ ہے، اس جزیرے کے قریب اللہ نے ایک جانور بنایا ہے، بالکل جو سمندر کے کنارے پہ ہوتا ہے، کافی بھاری جسم. میں نے پہلے بھی کبھی بیان کیا سکا اس کا نام ہے، ٹھیک فرمایا. سکا وہ ذرا بھاری بھرکم ہے، وہ سمندر میں اس کی خوراک وہ مچھلی ہے. آپ نے کبھی ٹی وی میں دیکھا، اتفاق سے ابھی 2-3 دن ہوئے یہ سکا کو میں دیکھ رہا، مولا جانتا ممبر پہ. اچھا میں نے نہیں دیکھا تھا کہ وہ یہ اچھا مچھلیاں بھی پرواز کرتی ہیں، مچھلیاں سمندر کے نکل کے پرواز کر کے پھر پانی میں جاتا ہے. اور اتفاق سے میں جو ہی کمرے میں گیا وہ بچے نے وہی لگایا ہوا تھا، میرے سامنے سے ایک مچھلی نکلی، خدا گواہ وہ 1 فرلانگ پرواز کر کے پھر پانی میں گر کے مجھے سمجھ آ گئی. یہ 2-3-4 دن کی جب میں اس کو سکا کو لے کر آتا میں نے کہا اچھا یہ کیا مچھلی بھی تو اندر پانی کے ہوتی یہ بھی پرواز کرتی. اب پتہ لگا کوئی پرواز والی بھی مچھلیاں. اچھا وہ چلی گیا. اب جناب اللہ نے اس کے لیے، کیونکہ وہ خود خوراک اس کی یہی پرواز کرنے والی مچھلی، اللہ نے وہاں ایک پرندہ بنایا ہے کہ جس کا نام عکاس ہے، عین قاف کش والا الف سین، عکاس. اللہ نے اس کے پر جو پر ہے نا اتنی تیز بنائے ہیں کہ تلوار سے بھی باریک اور تیز. اس میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ یہی پرندہ جا کے اسی اڑنے والے مچھلی کے انتظار میں رہتا ہے. جو بھی مچھلی اڑ کے جاتی ہے اڑنے میں انہیں کم از کم آدھا پونا 1 منٹ میرا خیال ہے لگ 1 منٹ تو آدھا منٹ، لیکن اس کے پرواز میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے. ادھر اس نے پرواز کے لیے سر اٹھایا، اس نے بھی پرواز کی، وہ اس کا شکار کر کے اسی کے آ کے منہ میں آ کے وہ منہ کھولتا ہے جانور، یہ اس کے منہ میں ڈال دیتا ہے. یہ ڈیوٹی توحید نہیں لگا. کیسا رزاق ہے، ہائے ہائے. اور اتنا بڑا بھاری بھرکم جو ہے نا، وہ کم سے کم 2 یا 3 شکار وہ کر رہے مچھلی، وہ اس کو پیٹ بھر جاتا ہے. ایک کھالی پھر وہ دوسری لے آتا ہے، پھر تیسری لے آتا ہے. میرا بھی ایک تصور ہے کہ جب اس کا کھانا شروع ہوتا ہے پھر انتظار میں ہوتی ہے مچھلی ہم نے کب پرواز کر سمجھ آ رہی بھی ہے. تیری باری ہے، اب تیری باری. 3 جب اس نے کھا لیے تو وہ سیر ہو جاتا. اب یہاں روایت ہے، علامہ طنطاوی نے لکھا ہے کہ جو ہی وہ کھا لیتا ہے نا، میرے پاس لکھا ہے بس ادھر کھا لینے کے بعد اسی سکا کے اس دانتوں میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں. کیڑے فوراً پیدا ہو جاتے ہیں. کیڑے صحیح سو رہے ہیں، کوئی نہیں صحیح سمجھ جناب نے مچھلی کھا لیا. اب تو نہ تھا اس نے کیڑے پیدا ہو گئے تو اللہ نے انتظام یہ کیا جو لے کے آیا ہے نا پرندہ عکاس، یہ کیڑے اس کی غذا ہے. میں جملہ کہوں
اسی کو کہتے ہیں احسان کا بدلہ احسان. اس نے لانے میں احسان کیا, اللہ نے دینے میں احسان کا بدلہ دے دیا. اب جناب یہ ہوا کہ یہ وہ منہ کھول لیتا ہے, یہ اس کے اندر منہ کے اندر بیٹھ گئے, ایک ایک دانہ وہ کیڑا جو ہے تو اس کی غذا. اب علامہ طنطاوی لکھتے ہیں اگر ہن گل یہ گل سمجھانا ہونی بھی چاہیے جو روز جا کے اس کے لیے خوراک لاتا ہے, روز لاتا ہے. اگر وہ کسی دن ایسے محسن کی نمک حرامی کر کے منہ بند کر کے اسے نگل لینا اس پرندے کو, عکاس کو, اللہ نے اس کے پر ایسے تیز بنائے ہیں کہ یہ جا کے پھلاتا ہے نا اندر پیٹ میں, اس کے پیٹ کے کاٹ کو خود نکل جاتا ہے اور وہ نمک حرام مر جاتا ہے. خیال کرا ہے نمک حرامی نہیں کرنی, احسان کا بدلہ احسان. او آل محمد ہی تو محسنین آئے. میں کیا کہہ رہا ہوں, سب سے بڑا احسان کرنے والے. سمجھ آ گئی میرا بابا؟ کیونکہ رات جہاں بات ختم ہوئی, میرا خیال ہے وہیں سے بات آگے بڑھائیں. صحیح بیٹھے مجھے بار بار صحیح کے سامنے مجھے فرمایا کہ اسی کو ذرا میں نے ابھی ملتان میں پڑھا تو انہوں نے شاید سنی ہوگی, وہی سے کہتے وہی دورہ. لیکن میں اسی دورہ یا تیر و تیرن بلندی کے ایک تصور کو بیان کرتا. موضوع ہمارا یہی ہے, یہی اس میں نقطہ قرب کے لیے میں دیکھوں گا, وقت ہوا میرے پاس ہے. قرب بھی آج میں علم کلام سے بتاتا, منطق و فلسفہ سے بتاتا. خدا تعالیٰ نے قرب کن کا قرب بنایا. اب جناب یہیں سے بات کو شروع کرتے ہیں کہ بلندی کا ایک تصور. پہلے آسمان کا نام برقیہ, دوسرے کا نام قیدوم ہے, تیسرے کا نام المعون ہے, چوتھے کا نام قیلون ہے, پانچویں کا نام الاحقون ہے, چھٹے کا نام العادس ہے, ساتویں کا نام الرقی ہے. یہ 7 آسمان ہیں. کہوں خوش ہو جائیں گے اگر آپ کہوں. علی فرماتے ہیں اس آسمانوں کو بنانے والا میں علی ہوں. خوش ہو جاؤ میرا پتر, خوش ہو جاؤ. علی اور ولی سات آسمان ہیں اور اس کی درمیانی بلندی اللہ بیان کرے تو بہت لمبے دور ہو چکا ہے, بہت کچھ اس کے اندر ہے. بہرحال 7 آسمان کے اوپر ایک مقام مرحوبہ ہے, میم رے ہے حلوے والی مرحوبہ, جس مقام میں ہر شے سن کے کہتی ہے مرحبا. کوئی ہے جسے مرحبا کہے؟ یہی مرحبا ہے جو دیواروں میں لکھا آتا ہے, آمد مرحبا. اس کی بلندی 500 سال ایک تیز رفتار فرشتے کی راہ ہے. وہ 500 سال تک پرواز کرتا رہے. اب اللہ کے سال کوئی 1000 سال کا ایک دن ہے, ایک 50,000 سال کا ایک دن ہے. خدا جانے اللہ کے کون سے دن ہیں جس کا 1000 بنا ہے. 500 سال پرواز کرے اس کی بلندی پہ پہنچتا. پھر بلندی پر پہنچ کر پھر فرمایا کہ وہاں بلندی پر پہنچ کر پھر 70,000
قرۂ نور ہیں. قرہ سمجھتے؟ اب ہماری لفظ تو لفظ ہی ہے ہمارے پاس، اگر اس کی حقیقت ہمارے نزدیک اتنا نہیں، اور کیا کریں، ہماری مجبوری ہے. لفظوں کو تو ہم کہہ دیتے ہیں. اب جو بھی قرۂ نور ہے، 70,000 قرۂ نور کے بعد پھر 6 حجاب ہیں. حجاب حمد، حجاب مجد، حجاب عزت، حجاب ہیبت، حجاب کبریائی. اللہ. پھر علی فرماتے ہیں پھر کچھ حجابات جبروت ہیں. حجابات جبروت، جو لاکھوں حجاب جبروت، جب وہ نقطہ کمال پر حجاب الہی جو جبروت جن حجابوں میں وہ پوشیدہ ہے، جب انتہا ہوتی ہے تو اس انتہا والے کے مقام کو کعبہ قوسین او ادنی. اب سمجھ آیا ہے، لے گیا ہے، خود نہیں آیا. لے گیا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. سبحان ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے گئے. خدا جانے عبد اور موجود کے درمیان میں، عبد اور معبود کے درمیان میں نقطہ جو ملا رہا ہے عبد معبود کی عبدیت کے کمال کو تجرد کہتے ہیں. تجرد پورا 2 ورقے میں لکھے ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آئی. تجرد ہی کمال علم ہے. عبد معبود سے نقطہ قرب بن نہیں سکتا جب تک کہ اس کا کمال توحید کے کمال جیسا تجرد نہ ہو. جس کا تجرد واللہ مجرد، اللہ مجرد ہے. وَكُلُّ مُجَرَّدٌ، جو بھی مجرد ہے، عالم بذاتہ و بغیرہ، وہ عالم ہوتا ہے اپنی ذات کا بھی غیر کا بھی. معلوم ہوتا ہے تجرد کی دلیل ہی علم ہے. ان العلم والتجرد، علم اور تجرد متلازمان، ایک دوسرے کو لازم ہے. اور علم میں سارا چیزیں چھوڑ دیتے. ان التجرد والعلم، تجرد اور علم لازم و ملزوم ہے. جتنا تجرد بڑھے گا اتنا علم، جتنا علم بڑھے گا اتنا تجرد. کہہ دو جلدی سے. اسی وجہ سے اللہ کی ذات عین علم ہے اور عین علم اس کی ذات ہے. العلم ذاتہ ولا معلوم، العلم اللہ کی ذات ہے، وہ معلوم نہیں ہے. اے علی آقا تجھے تو معلوم ہے نہ کہ معلوم نہیں. العلم علم اس کی، العلم اللہ کی ذات ہے. تو پھر گل ہوگی. جب العلم خیال کرائے تو یہ سارے مسئلے میں حل کریں. جنہوں نے کئی صفات ثبوتیہ 8 ہیں، 8 لکھا. 8 گلاب کے پھول کی قسمیں 150 ہیں، اس کی صفتیں 8 ہیں. اللہ اتنی نہیں سمجھ آئی یار، بات اللہ کی ہو رہی. اللہ کی صفات 8 نہیں، میں نے پورا مقدمہ لکھا ہے قرآن میں. اللہ کی جتنی صفات ہیں کل کی
کل صفات عین ذات ہیں، فعلیہ اضافیہ ہیں ہی نہیں، کل صفات عین ذات ہے۔ جب ساری صفات عین ذات ہوں گی تو پھر عین ذات کے لیے مظہر ہونا ضروری ہے۔ پھر 14 اللہ کی ہر صفت کے مظہر کل صفات مظہر کل، جب 14 مظہر کل ہوں گے پھر اللہ کہے گا ہوا احسن الخالقین، خالقین اور بھی ہیں، ہائے 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 ہائے، اللہ احسن الخالقین ہے، رازقین اور بھی ہیں، اللہ خیر الرازقین۔ گل سمجھ آئیے یا نہیں؟ مقام جبرو سے بات چلی، وہاں جا کر کعبہ قوسین او ادنی، وہ میرے پاس ساتھ ہو جائے جناب۔ رات میں نے یہی عرض کیا، کعبہ قوسین، ذرا دوہرا دو ایک آیت ذرا پہلے، ہوا بالافق الاعلی، رسول اللہ کے ساتھ ایسے ملے جیسے افق ملتا ہے۔ تو یہ بھی سمجھا وہ افق ہوتا کی یہ بچ رہے، افق وہ ہوتا ہے کہ دور سے آپ دیکھیں جہاں آسمان و زمین مل رہے، اس ملنے کے مقام کو افق کہتے ہیں۔ جہاں معراج پہ گیا نہ وہاں زمین ہے نہ آسمان ہے، یا فقط رسول ہے، پھر کون ہے جو مل رہا ہے؟ یا افق اعلیٰ ہے، مساوی نہیں، غور نہیں فرما رہے، افق مساوی ہوتا ہے وہ بابا، پھر کون ہے جو اعلیٰ ہے وہی تو افق ہے، اور رسول سے کون مل رہا ہے؟ ملاقات جو ہو رہی ہے کہ ملاقات سے مراد دیکھیں افق کا ملنا، گل سمجھ جلدی بھی یعنی ستے رہے، افق کے معنی آئے قریب، خدا گواہ ہے۔ دیکھیں میں نے سارا قرآن لغت میں لکھا ہے، میرے تجربے میں اس افق کی لفظ نے توحید کو توحید بنا دیا، ملاپ بھی ہے، اللہ اللہ ہے، مصطفیٰ توحید توحید ہو گئی، ملاقات بھی ہو گئی، کمال میں فرق نہیں آیا، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، ہوا نحنو نحن۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، دیکھیں رات میں نے مسجد اقصیٰ کے انتہا کو اے افق کی منزل بتایا، وہاں ملاقات ہوئی، ثم دنا، پھر آگے کوئی جگہ کا تصور نہیں، مکان کا تصور نہیں، وہاں زمانے کا تصور نہیں، ثم دنا، رسول ثم تاخیر کے لیے آتا ہے، زمانی تاخیر، وقت کی تاخیر، خبر نہیں کتنا وقت لگا، اسے ثم نے پورا کر دیا، ثم یا رسول جانے یا اللہ جانے، ہم آپ جانی نہیں، ثم دنا، پھر رسول اس افق کے مقام سے اسی نقطہ قرب کی طرف، رسول کا بھی کوئی نقطہ قرب ہے، اور جملہ کہہ دوں، اسی نقطہ قرب کو بلا فاصل علی کہہ دوں، او میرا
پہ ایمان رکھنے والوں علی بلا فاصلہ ہے. سمہ دنا اے ابھی بحث کرتے ہیں. سمہ دنا رسول قریب ہوئے. دنا یدنو معنی ہوتا ہے قریب ہوئے. خدا جانے وہ کس کمال میں قریب ہے. وہاں کیا تصور ہے. اس تصور کے لیے کل کا موضوع میرے پاس ہے. میں اس ہوا پہ بحث کروں گا. جو ہوا پہ چلے اسے مصطفیٰ. اچھا سمہ دنا پھر قریب ہوئے. دیکھیں اللہ کیا کہہ رہے ہیں. دنا یدنو قریب ہوئے. فعل لازم ہے. قریب کیا نہیں اقرب نہیں. قریب ہوئے. دنا قریب ہوئے. فاعل کون ہے. خود رسول. متعدی میں مفعول ہوتا یا مفعول نہیں. لازم باب میں مفعول نہیں ہوتا. ثم دنا پھر رسول قریب ہوئے. کوئی نقطہ قرب ہے قریب ہوئے. پھر اللہ تو مل چکا ہے. پھر دوسرا کون ہے. غور نہیں فرما رہے. کون. اللہ سے تو ملاقات ہو چکی. دوسرا کون ہے. کچھ نہیں ہو رہا. ثم دنا رسول قریب ہوئے. فتدلا جب کہا نا قریب ہوئے وہاں دیر کا تصور نہیں. اگر یہاں دیر کا تصور ہو پھر امام زمانہ کے آنے کے بعد قدم اٹھائیں دوسرا امام کے پاس. میں کیا کہہ رہا ہوں. فتدلا جو ہی قریب گئے نا. جناب علی کیا تھے. ولایت کے مقام میں. رسول تھے عبدیت کے مقام میں. عبد گیا ہے معراج پر. معبود لے گیا ہے عبد کو. یہ جھگڑا ہو گیا. اب بھی جھگڑا ہے. اب بھی درمیان میں بات آئی. اچھا ہوا یہ ذہن میں بات لکھے ہے. خود ہی آئی. عبد کو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ جو اپنے عبد کو لے گیا. اس عبد کے ہوتے ہوئے بھی بہت سے علماء نے کہا رسول کو معراج خواب میں ہوا ہے. جسمانی نہیں ہوا. روحانی ہوا ہے. خواب میں ہوا ہے. آپ کے پاکستان انڈیا کے بعد ابھی تو پاکستان الگ ہوا. اس سے پہلے کی بات میں کہا. تمام نے یہی کہا کہ رسول کو معراجیہ کانفرنس ہوئی بغداد میں. اب میں نام نہیں لینا چاہتا. یہی معراج پر ویسے ہوتی رہی. سارے علماء مقالے پڑھتے رہے. مغرب کی نماز سے ذرا پہلے تک علماء پڑھتے رہے یہی کہ رسول کو معراج جسمانی ہوا. روحانی ہوا. خواب میں ہوا. بات ختم ہو گئی. جو ہی ختم ہوئی اور عالم نے کہا کہ مغرب کی اذان دو. مؤذن ادھر چلا. آخری بات جشن منانا تو میں لفظ کہتا ہوں. اس عالم کی آخری بات جناب بہلول نے سنی. تم سمجھ آئیے. جناب بہلول نے سنی کہ فیصلہ ہوا کہ رسول کو معراج جو ہے وہ خواب میں ہوا. آگے بڑھ کے اسی عالم سے کہتے ہیں بھائی ابھی میں مغرب کی نماز میں پڑھاؤں گا. انہوں نے کہا ہماری ہر ایک کے پیچھے ہو جاتی ہے پڑھا دو. مجھے جلدی سن لے بابا. یہ مجھے کہیں نہیں ملا کہ جناب بہلول نے وضو کیا ہو. عارف رہتا ہی وضو میں. علی کی مودت ہی وضو. خوش نہیں ہو رہی ہے. خوش ہو میرا. تمام علماء نے پیچھے سا باندھی. جناب بہلول آگے آئے. آگے اللہ اکبر. آج نماز پڑھانی ہے پتہ چلے علی کی نماز کیا. نہیں سمجھ آئی.
ہتھوڑا رکھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز تو بہتر ہوگی. جو نہیں پڑھتے وہ تو گئی نا. الحمد مکمل کی. جناب بہلول نے الحمد مکمل کی. یار دیکھ رہا ہوں ہم جج کرتے ہیں کہ میں کہوں تو اس کا ریئیکشن آپ کے چہروں سے کیا آتا ہے. نماز نوے پڑھتے بہت کم. نماز پڑھتے کم ہے. نماز پڑھا کرے خدا کے لیے. سرکار بہلول نے الحمد ختم کر کے الحمدللہ رب العالمین کہہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری سورت پڑھی. سبحان الذی اسری بروح. نہیں خوش ہو جائیں. سمجھ آئیے. حالانکہ لفظ ہے سبحان الذی اسری بعبدہ. سارے حفاظ کرام پیچھے تھے. پیچھے سے لقمہ ملا بعبدہ. یہ لقمے اسی دن سے شروع ہوئے. بہلول ہے لقمہ دلوانے والا. سبحان الذی اسری بعبدہ پیچھے. جناب بہلول نے چپ کر کے پھر پڑھا سبحان الذی اسری بروح. یہ حکیم ہے علی کا ماننے والا. جب میں روح ہی دوبارہ کہا نا وہ سمجھے. اسی لیے کہا کہ بزرگ ہیں بوڑھے بھی ہیں اور دیوانے ہیں. پتہ نہیں ہماری بات سنی ہے یا نہیں. ساروں نے مل کے کہا. ساروں نے یہی چاہتے تھے جناب بہلول اقرار سارے کریں تاکہ فتویٰ مکمل ہو. جب ساروں نے لقمہ دیا سبحان الذی اسری بعبدہ اسی طرح نماز میں ادھر منہ کر کے کہتے ہیں جب گیا ہی عبد ہے تو پھر خواب میں راج کیسا. ثم دنا حتی دنا. پھر قریب ہوئے کون؟ رسول اللہ. حیثیت عبد. یہ عبدیت کا معراج تھا ولایت کا نہیں. یہ ولایت میں ہر وقت معراج میں رہتا. خوش نہیں ہوئے یہاں. اسی لیے تو کہا یہ بھی ولی ہے رسول بھی ولی ہے علی بھی ولی ہے. علی ہاں خوش ہوگا. انہوں نے نہیں سنا وہ بھی سنا. ثم دنا جناب رسول خدا عبدیت کے کمال میں جب جناب علی کی ولایت کے کمال میں جہاں جناب علی مظہر بن کے کھڑے ہیں قریب ہوئے نا فتدلّا. جہاں ترجمات میں نے بتایا انہوں نے لکھے سارے شیعہ لکھے رسول وہاں جا کے لٹک گئے. وہ لٹکانا نہیں شاید کیا ہے. رسول کے اتنی دور بلا کے لٹکانا تھا. اسی کو معراج کہتے ہیں. لا حول ولا حول ولا. لٹک نہیں گئے. فتدلّا. جناب علی نے ولایت کے حجاب میں رسول کی عبدیت کو چھپا لیا. ہائے ہائے ہائے. اب جو چھپے دونوں بے حجاب ہو گئے. میرا اب حجاب میں رسول اور علی ایک دوسرے کو بے حجاب ہو کے دیکھ رہے ہیں. حجاب میں اس لیے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا اس لیے حجاب ضروری تھا. کہیں دوسرے کا تصور نہ تھا. جناب علی نے ولایت کے حجاب میں رسول خدا کو کیا کیا؟ بے حجاب دیکھ رہے ہیں. دیکھ رہے تھے. دیکھ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا.
تاکہ ہم اپنی آیات دکھائیں. معراج کا مقصد ہی کسی کو دکھانا تھا. یہ دکھانا جب علی نے ولایت کے حجاب میں دونوں ملا کے یا رسول علی کو دیکھ رہا ہے, علی رسول کو دیکھ رہا ہے, کہوں دونوں ایک دوسرے کے ناظر بھی ہیں, منظور بھی ہیں. رسول بھی ناظر و منظور ہے اور علی بھی ناظر و منظور ہے. منظور جس کو دیکھا جائے, ناظر بھی ہے منظور بھی ہے. جب یہ دونوں دیکھے جا رہے تھے, اللہ جانے دکھانے کے لیے اللہ لے گیا تو رسول کو علی کی ولایت کا کمال. جب علی کو اس مقام پر, ولایت کے مقام میں علی کو اس مقام پہ دیکھا آیت یہاں کیا فتح اللہ مکمل ہوئی. آگے کیا کہتے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ, فوراً اللہ نے اپنے حبیب کو, عبد کو وحی کی. جسے دیکھا ہے یہ علی ہے, اللہ نہیں. خوش ہو خوش ہو, اگلی گل کرتے. یہ جو نظر آیا ہے اللہ نظر نہیں آتا. حیدری کعبہ قوسین ایسے مل گئے جیسے قوس کے دو کمان. آج کے بعد علی کو بلا فاصل کہا کرو. علی اکبر حیدری. کعبہ قوسین او ادنا, او ادنا مقام وجوب ہے. مقام وجوب, وجوب کون ہے جی؟ کوئی ہر شرمائی رسول. توحید کا اللہ بھی ولی ہے, لیکن اللہ ایسی جگہ پہ آ جائے پھر اللہ نہیں رہا. اللہ کو علی نے تو اللہ ہی بنا کے خود کمال پہ آ کے مظہر کمال بن کے ولایت الہ کی ولایت کے کمال میں, علی ولی کے کمال میں کھڑا ہے. ہائے 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 ہائے, او دنیا کے ولیوں, قوسین ثم دنا فتدلى فأوحى إلى عبده ما أوحى. یہ ہم میرے والے پاس دیکھ, اب بہت خوش ہوں. آپ نے داد بھی دی, جشن بھی منایا. اب دیکھنے کے بعد اللہ کیا کہتا ہے, ما کذب الفؤاد ما رأى. ما کذب الفؤاد, فؤاد فائل واقع ہو رہا ہے. فؤاد مانے فؤاد دل کے اندر ایک دل ہے جو فیصلہ کرتا ہے. اللہ کہتا ہے اس فؤاد نے رسول کے لیے کہا, ہاں ہاں رسول نے علی کو دیکھا. کون سمجھ آئیے؟ ما کذب الفؤاد, فؤاد نے جھوٹ نہیں کہا. کیا مطلب ہوا؟ فؤاد نے حقیقی فیصلہ دیا. ہاں ہاں جو رسول نے دیکھا ولایت کے کمال میں اللہ نہیں تھا, علی تھا. پھر آج کے بعد مان لو معراج پہ علی تھا, اللہ نہیں تھا. یہ ہم گل تواڈی ہو رہی ہے, میرا پتر ہے تواڈی. ماں کا دل فؤاد, فؤاد ہم سمجھو نا, دل میں دل ہے نا, یہ اندر دل کے اندر ضمیر ہوتا ہے. ضمیر مانے گا تو پھر فؤاد کہلائے گا. جو بے ضمیر ہے علی کو نہیں مانتا. ترجمہ لکھی بہت اچھی بات. ما کذب الفؤاد, فؤاد نے جھوٹ نہیں کہا.
کیا کہا؟ ما رعا، جس کو ما کمال موصولہ ہے وہ خیال کریں، اس کمال میں علی تھے جس کمال کو دنیا کی عقلیں سمجھ ہی نہ سکے. یہی ولایت کا کمال تھا، جس ولایت کے کمال میں علی علیہ السلام مظہر کمالات الہیہ بن کے ولی کھڑے ہوئے. ما کذب الفؤاد، دل نے نہیں جھٹلایا، ما اس کمال کو دیکھ کر. ما رعا، جس کمال میں علی کو دیکھا، جو دیکھا جائے وہ اللہ نہیں ہوتا. آج کے بعد معراج پہ اللہ نہیں، ہر جگہ علی علی. خوش ہو میرا پتر، خوش ہو. حیدری صحیح آگے افتمارونہ علی ما یری. یہ سوال آ گیا جناب توحید کی طرف سے. جب رسول نے اس مقام پر کمال و ولایت الہیہ کے کمال میں جناب علی کو مظہر کمالات الہیہ کے کمال میں دیکھ لیا، جب دیکھ لیا نا علی کو دیکھ لیا، یہ ہیں جو توحید بچانے والے ہیں. پھر تم کیوں جھگڑتے ہو معاذ اللہ کہ علی اللہ ہے؟ وہ جو نظر آئے وہ اللہ نہیں ہوتا. جو نظر مارا، جس کو دیکھ لیا علی کو دیکھ، آنکھوں سے دیکھ لیا پتر، آنکھوں سے. خالق رویت کی نہیں آتا، آنکھوں سے دیکھا نہیں جاتا بھائی، نہیں جاتا. وہ رویت ہے آنکھوں سے نہیں. مارا افتمارونہ علی ما یری لقد رآہ نازلۃ اخری. ہم نے علی کو رسول کو دوسری مرتبہ اس مقام پہ لائے. خدا جانے وہ کیا معراج ہے، یہ وہی جانے جو گئے ہیں، جو لے گئے. نازلۃ اخری، نازلۃ اندہ، جہاں دوسری مرتبہ وہاں اتارا. اندہ سدرۃ المنتہی وعندہا جنۃ المأویٰ. اندہ سدرۃ المنتہی، سدرۃ المنتہی کے قریب. نازلۃ اخری، دوسری مرتبہ اتارا. آیت مکمل. اندہ، اندہ اندیت معنوی بھی ہوتی ہے، اندیت حسی بھی ہوتی ہے. یہاں اندیت حسی ہے، حسی حسی حسی، معنوی نہیں. کمال چونکہ ہر کمال جس کمال کے یہ ہیں اسی کمال میں تھے. یہاں اگر اسی کمال کو ہم دیکھیں، وہاں کمال، ان کا کمال وہاں کے ماحول میں کمال معنوی بھی ہو سکتا ہے. حصی تھا تو معنوی ہوا، حصی تھا تو معنوی ہوا. ٹھیک ہے. اندہ سدرۃ المنتہی، سدرۃ المنتہی کے قریب. نازلۃ اخری، یہ سدرۃ المنتہی کون؟ انہوں نے لکھا ہے بیری کا. کوئی وہاں بیری شری نہیں ہوئی. سدرہ نام لے کے ہے جو کسی بی بی کا نام ہے وہ بھی بیری ہے. بھائی یار خیال نہیں تھا کیا کرنا. بی بی بیٹھی ہے ناراض نہ ہو، صحیح خیال کرا. اندہ سدرۃ المنتہی، سدرۃ المنتہی کون ہے؟ اگر آپ کربلا معلیٰ میں گئے جو آپ کے بڑے دروازے پر ہو جہاں سے کون ہے؟ السلام علیکہ شبنہ سدرۃ المنتہی، اے سدرۃ المنتہی کے بیٹے ہمارا سلام. اے حسین ہے توحید کو سمجھانے والا.
बिना लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ? सिदरतुल मुंतहा अगली गाल नहीं समझ आई ना लिखा इंतहा इंतहा यहाँ की ज़मीर सिदरा की तरफ जा रही है सिदरतुल मुंतहा क्या बोला सरकार दो आलम इंतहा इसी के साथ है करीब है नजदीक है इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम इंदा करीब है जन्नतुल मावा जन्नत मावा 14 की जन्नत है वो मावा की जन्नत पे कौन खड़ा है अली अली ही जन्नत है जब तक अली की विलायत नहीं मानी जाएगी जन्नत हराम अली है ले नूरे यहू में आयातना कोशिश करो ले नूरे यहू सही आप दरमियान में आए दिक्कत हो रही हो ले नूरे यहू में आयातना हम आयात को दिखाने के लिए वही आया इंदा सिदरतुल मुंतहा कौन है जनाब अली आपको खुशखबरी हो अली के मानने वालों अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नतुल मावा का ऐलान कर दिया अली की विलायत दिल से मानो ज़बानों से नहीं खुश हो मानो ना अगली सुन लो सी आज मुकम्मल मा ज़ाग़ल बसरो वमा तग़ा कुर्बान हो हद हो सही खुदा गवाह है हद हो तौहीद बयान करते 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 यहाँ पर पहुँचकर जब जनाब अली को रसूल ने देखा अब कुरान कहता मा ज़ाग़ल बसरो अली को देखने में रसूल की आंख उचकी नहीं गल सुनो लगली साहिबान बसीरत जो भी लुगत जानते हैं जाके कुरान का तर्जुमा खोलें ना हो मैं जिम्मेदार मा ज़ाग़ल बसर आंख रसूल की देखने में आंख उचकी नहीं मा ज़ाग़ल बसर हो वमा तग़ा तग़ा तो एक गैन निकी ये उते एक खड़ी ज़बर तग़ा तग़ा फैसलाबाद वालों का अल्लाह कहता है वमा तग़ा यानी अली को देखकर रसूल अली को हद से नहीं बढ़ाया अली तक रखा खुदा तक नहीं वमा तग़ा अली को अली की हद तक रखा हद से आगे नहीं बढ़ा आगे किसकी हद थी गौर नहीं फरमाया अली को अल्लाह नहीं कहा अली अल्लाह नहीं समझदारी भी है थोड़ी थोड़ी होना ही है वमा तग़ा आयत मुकम्मल होके आखिर में कहा लक़द रआ ए नतीजा है आपकी किसका मेराज का लक़द रआ लक़द लाम ताकीद के लिए ताकीद बमानी कहूँ लाम के ऊपर ज़बर लाम ज़बर आती है ताकीद के लिए खुश हो जाए जश्न है जश्न क्या कहूँ जश्न दो चार जुमला कह दूँ ज़बर इस बात की दलील है ज़बर लगा के अल्लाह ने कहा किसी ज़बरदस्त की बात हो रही है अली अल्लाह अकबर अली
کتنا زبردست. یہی زبردست لام لگے تو پھر یقین کے معنی میں ہو جائے. لقد قد یقین کے لیے آتا ہے. قد کے لیے میں نے ویسے کی ہے, یہاں ادھر نہیں جانا. قد یقین کے لیے, یہاں یقین دلایا گیا. لام بھی تاکید و یقین, قد بھی یقین. اے اللہ تو اللہ ہو کے ایسے مقام پہ بھی کوئی یقین دلانا چاہتا ہے. کوئی فیصلہ آباد ہوتا تو یقین دلانا تھا, تو اپنے پاس بٹھا کے پھر بھی یقین دلا رہا ہے. وہ ہم بے یقینوں کے لیے ہے. وہ بے یقینوں یقین کر لو. بے یقینوں یقین کر لو. لقد رعا یقیناً یقیناً رعا دیکھا رسول نے من آیات رب الکبریٰ, اپنے رب کی آیات کبریٰ کو دیکھا. اللہ کو نہیں, علی کو دیکھا. کس کو دیکھا؟ اپنے رب کی آیت کو دیکھا, آیت کبریٰ کو دیکھا. جب اللہ نے آیت کبریٰ کہا تو پھر میں لفظ کہوں, کسی کو آیت اللہ کبریٰ لکھے, عظمیٰ نہ لکھے, لیکن پہلے سوچ لیں آیت کبریٰ ہے علی. آیت کبریٰ رسول بھی آیت کبریٰ, اس لیے من کی لفظ آئی. لقد رعا یقیناً رسول نے دیکھا من آیات ہی, اس کی آیات میں سے. خود آیت کبریٰ ہے رسول. پھر دوسرا کون ہے؟ وہ بھی آیت کبریٰ. پھر حدیث صحیح ہو گئی, دونوں آیت کبریٰ. انا والی من نور واحد, میں اور علی ایک نور. علی بھی آیت کبریٰ, رسول بھی آیت کبریٰ. آیت کبریٰ نے آیت کبریٰ کو دیکھا. جو نظر آئے وہ اللہ نہیں ہوتا. معراج میں مان لو علی تھا, علی تھا, اللہ نہیں تھا, علی تھا. علی حق, علی حق, علی حق, علی حق, علی حق. نبی ویسے بس پروردگار و خیر محمد و آل محمد. یہ جو